الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی نے مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فقراء، جو فقیر ہے اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فقیر کسے کہتی ہیں؟ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی مال موجود نہ ہو، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ فقیر کے زمرے میں آئے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے مساکین۔ مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس حاجت اصلیہ کے لیے بھی مال نہیں ہے، تو وہ مساکین کے زمرے میں آتی ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں عاملین، جو حکومت کی طرف سے لوگ مقرر ہوتے ہیں زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے، جمع کرنے والے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو اسلام میں پکا کرنے کے لیے، ان کو اسلام میں راسخ کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے۔ لیکن آج کے زمانہ میں یہ مؤلفۃ القلوب زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں آتے، کیونکہ اب اسلام غالب آ چکا ہے، تو اس لیے ان کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ آگے ہیں الرقاب۔ پہلے زمانہ میں لوگوں کے پاس غلام ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے پیسوں سے لوگوں کو خریدتے تھے، اپنے لونڈیوں اور غلام بنا لیتے تھے عورتوں اور مردوں کو، تو ان کو آزاد کرنے کے لیے ان کی قیمت ادا کر کے یہ بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ آگے ہیں الغارمین، مقروض، جن کے اوپر قرضہ ہے اور ان کے پاس مال نہیں ہے، تو ان کا قرضہ ادا کرنے کی نیت سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ آگے ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب اس سے چند لوگ مراد ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حج کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے، تو اگر ان کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن حاجی کے لیے حج ادا کرنے کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو طالب علم ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، جن سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں یا دینی کتابیں خریدیں۔ آگے ہے ابن السبیل، مسافر۔ جو بندہ سفر میں ہے، اب اس کو پیسے کی حاجت ہو گئی ہے، یا اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو گیا ہے، تو چاہے وہ پیچھے مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہی واجب کیوں نہ ہو، تو اس صورت میں یعنی سفر کی صورت میں بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان میں چند خاندان ہیں جن کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ کے ساتھ ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے نمبر پر ہے اولاد علی، جو سادات کرام ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
ایک مرتبہ صدقات کا مال رکھا ہوا تھا. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چھوٹی سی عمر کے تھے، انہوں نے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک میں ڈال کے اس کھجور کو نکال لیا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو صدقات ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مال کی میل ہوتی ہے، تو آل رسول کے لیے مال کا کھانا جائز نہیں ہے. تو اس لیے جو سادات ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. فی زمانہ میں اگر کوئی سادات کرام غریب ہیں تو ان کو اپنی طرف سے تحفے میں کچھ رقم دے دیں، یا نفلی صدقہ ہے وہ دے دیں، لیکن زکوٰۃ ان کو نہ دیں. اگر دیں گے تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. دوسری ہے اولاد عباس، جو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اولاد جعفر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھائی کی جو اولاد ہے ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اولاد عقیل، یہ بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، ان کی آل و اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اولاد حارث بن عبد المطلب، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی اولاد کے بارے میں فرمایا گیا، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ اپنے اوپر چلتے جائیں نسل میں، مثلا بیٹا اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو، نسل در نسل اوپر چلتے جائیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح نیچے آئیں، باپ اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، پڑ پوتے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اگر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی. باقی جو بیان ہوئے ہیں قرآن مجید برہان رشید میں مصارف زکوٰۃ، ان کو آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو نصاب زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، اور 1000 پر 250 اور 1,00,000 پر 2500 زکوٰۃ بنتی ہے. اور موجودہ زمانہ میں اگر دیکھا جائے تو جس کے پاس 1,37,000 کی مالیت رقم موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.